اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا اسأت فندم، اذا اسأت فندم، اگر برا کام کریں تو اس پر شرمندہ ہوں، اگر برا کام کریں تو اس پر شرمندہ ہوں۔ بحث ہماری جو ہے میرے عزیزو الموجز فی اصول الفقہ میں جو آج شروع ہو رہی ہے وہ یہ ہے الامر الثانی عشر حل المشتق حقیقت فی خصوص المتلبس بالمبدأ بالفعل او اعم منہ ومما انقضى عنہ المبدأ۔ بہت ہی عظیم و شان بحث ہے، نسبتاً تھوڑی سی غور والی ہے اور دقت والی بھی ہے، لہذا آپ سے التماس ہے کہ شروع سے بڑی توجہ لے کر بیٹھنا تاکہ مطلب ہم آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ بحث کیا ہو رہی ہے؟ کیا مشتق جو ہے وہ حقیقت ہے خصوص متلبس بالمبدأ بالفعل میں، یا عام ہے اس سے اور جس سے مبدأ گزر گیا ہو؟ یہاں چند ایک باتیں ہمارے لیے سمجھنا بڑا ضروری ہیں۔ مشتق کیا ہے؟ متلبس سے کیا مراد ہے؟ مبدأ سے کیا مراد ہے؟ بالفعل سے کیا مراد ہے؟ مما انقضى عنہ المبدأ سے کیا مراد ہے؟ الفاظ تھوڑے سخت ہیں، جب تک یہ نہیں سمجھیں گے اگلی بحث کا تو پھر نہیں پتہ چلے گا نا۔ لہٰذا میں کچھ اجمالاً عرض کروں گا اور کچھ تفصیل کا آپ کو وعدہ دیتا ہوں کہ بعد میں آ رہی ہے۔ مشتق اصولی، پہلے مشتق کو لیں، مشتق اصولی اور مشتق نحوی کے درمیان فرق ہے۔ یہ تھوڑی دیر کے بعد ابھی شاید آج ہم بیان کر لیں، بعد میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، بعد میں تھوڑی دیر کے بعد ہے۔ فعلاً آپ مشتق جو نحوی بھی کہتے ہیں اور اصولی بھی کہتے ہیں، اس کی مثال کے طور پر عالمون سمجھنے کے لیے، ورنہ میں ابھی تھوڑی دیر پہنچ کے آپ کو بتاؤں گا کہ مشتق اصولی کیا ہے، کیونکہ نحوی مشتق اور اصولیوں میں فرق ہے۔ لیکن فعلاً بطور مثال اس مطلب کو سمجھنے کے لیے آپ تھوڑی دیر کے لیے اتنا سمجھ لیں کہ جیسے مشتق جیسے عالمون، ٹھیک ہے۔ یہاں دوسرا ایک کلمہ آ رہا ہے المتلبس بالمبدأ۔ متلبس کا ویسے معنی ہوتا ہے، فارسی میں کہتے ہیں پوشیدن، پوشیدن یعنی پہننا، پوشیدن یعنی پہننا۔ مراد کیا لیتے ہیں؟ یعنی متصف ہونا۔ یہاں معنی پہننے کی بجائے کیا کرنا ہے؟ متصف ہونا بالمبدأ۔ مبدأ یعنی صفت، مبدأ یعنی وصف۔ تیسری جو لفظ ہے وہ ہے بالفعل، بالفعل یعنی ابھی اسی وقت۔ متلبس سے کیا مراد لیں گے؟ آپ کو معنی بتایا، یعنی فارسی میں کہتے ہیں پوشیدن، پہننا، لیکن یہاں مراد ہوگا اس چیز جو مبدأ اور صفت ہے اس سے متصف ہونا۔ متلبس ہے یعنی متصف ہے، بالمبدأ یعنی صفت سے، بالفعل یعنی الان، ابھی، ٹھیک ہے۔ اب کچھ تھوڑا اجمالی سے پتہ چل گیا کہ مشتق جیسے مثلاً عالمون، متلبس بالمبدأ یعنی صفت سے متصف ہے، متلبس بالمبدأ یعنی صفت سے متصف ہے، بالفعل ابھی، ٹھیک ہے۔ تو اب میری بات سنو، اس بارے میں نمبر امر میں ہم یہ اپنے عزیزوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ بحث یہ ہو رہی ہے کہ آغا جان یہ جو مشتق ہے
یہ خصوص متلبس بالمبدا بالفعل میں حقیقت ہے. یعنی کیا؟ یعنی جب وہ صفت حال حاضر میں بالفعل اسی وقت صفت سے جب وہ متصف ہو، وہ مشتق ہمارا جب حال حاضر میں اسی وقت صفت سے متصف ہو تو اس کے لیے ہے، اس میں وہ مشتق حقیقت ہے کہ جب صفت بالفعل یعنی اسی وقت اس میں پائی جائے یا نہیں. عام ہے حتیٰ پہلے صفت سے وہ کیا تھا؟ متصف تھا. پہلے صفت اس میں تھی لیکن اب گزر گئی ہے، اب وہ اس میں نہیں رہی ہے، تو اس کو بھی مثلا مشتق اس کو بھی کہتے ہیں. کیا مشتق؟ کس کے لیے؟ مشتق کی حقیقت کیا ہے؟ کیا مشتق حقیقت ہے صرف اس میں جس میں ابھی حال حاضر میں وہ صفت پائی جاتی ہے، ابھی ہے یا نہیں؟ عام ہے اس سے حتیٰ جب پہلے صفت تھی اب نہیں ہے، اب بھی اس کو وہ کہہ سکتے ہیں. مثال دیتا ہوں. مثال جیسے میں نے فرض کیا تھا کہ مثلا عالم مشتق ہے، تو اس میں بحث یہ ہم نے میرے بچے کرنی ہے کہ یہ جو عالمون مشتق ہے، آیا سوال ہے کیا عالم اس کو کہتے ہیں جس کے پاس حال حاضر ابھی علم ہے، جس کے پاس ابھی علم ہے اس کو عالم کہتے ہیں یا نہیں؟ وہ انسان جو پہلے عالم تھا 2-4 سال پہلے، اب بالکل کسی وجہ سے بالکل اس کا علم بھول چکا، کوئی مرض آئی یا جیسے بھی ہوا، ابھی وہ بالکل اس کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے. پہلے 4-5 سال بڑا عالم تھا، اب کچھ بھی نہیں جانتا، بھول گیا ہے. تو کیونکہ پہلے تھا اب بھی اس کو علامہ صاحب عالم کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ بحث یہ ہے. ٹھیک ہے. آیا مشتق متلبس کے لیے وضع ہوا ہے یا عام کے لیے وضع ہوا ہے؟ یہ نہیں کیا عالم اس سے کہتے ہیں جس کے پاس ابھی علم ہے. یہ ہو جائے گا خصوص متلبس بالمبدا بالفعل، یعنی ابھی جس کے پاس علم ہے اسی کو، ابھی ہے نا حال حاضر میں، اسی کو عالم کہتے ہیں. یا عام ہے یعنی وہ انسان جو پہلے عالم تھا اب بھی اس کو عالم کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ پہلے تھا اب نہیں، لیکن اب بھی اسے عالم کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ مشتق کی حقیقت کیا ہے؟ بحث یہ ہے. ٹھیک ہے. اصولیوں کا اتفاق ہے، توجہ رکھنا، کہ یہ مشتق یعنی مثلا عالمون یہ بالفعل میں حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مشتق مثال کے طور پر جو عالم ہے یہ جس کے اندر ابھی علم ہے، بالکل ہے، حال حاضر میں ہے. ٹھیک ہے. یہ عالم ہے، اس میں حقیقت ہے. مشتق حقیقت ہے جس میں ابھی وہ صفت پائی جاتی ہے علم والی. اور وہ بندہ جو ابھی مثلا تازہ وارد 1-2 سال ہوئے ہیں اور اس کو کہیں علامہ صاحب عالم، جبکہ اس نے مستقبل میں جا کر چند سالوں کے بعد عالم بننا ہے، اس میں بھی اتفاق ہے کہ مجاز ہے. جو عالم بن رہا ہے اس کو ابھی حال حاضر میں کہنا عالم صاحب کیسے ہو، حال شما چطورے، کیسے ہو، تمہارا کیسا حال ہے، جو ابھی بن رہا ہے عالم کہنا. حالانکہ عالم بنے گا مستقبل میں اور ہم اس کو ابھی عالم کہہ رہے ہیں، یہ مجاز ہے. اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف ہے تو اس ایک بات میں ہے. توجہ، ایک آدمی پہلے عالم تھا اب عالم نہیں ہے، تو کیا اب اس کو عالم
कह सकते हैं या नहीं कह सकते। वो लोग जो कहते हैं कि मुश्तक हकीकत है, ठीक है, किसमें, जिसमें अभी हाल हाजिर में वो सिफत इल्म वाली पाई जाए, इसके कायल हैं। तो वो जिसके पास पहले इल्म था अब नहीं है, उसको फिर नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर हम कायल हो गए कि मुश्तक हकीकत है, आम के लिए है, आम के लिए है, यानी क्या, यानी आम के लिए, यानी हत्ता जिसके पास पहले था अब नहीं है, मुश्तक उसके लिए भी है, आम के लिए है, तो फिर इसको आलिम कहने में कोई हर्ज नहीं है। मुश्तक असलन इख्तिलाफ इसी गुजरे हुए में है, ठीक है ना, मिम्मन इनकज़ानुल मबदा, जिससे मबदा गुजर गया है, बेस उसमें है कि अब उसको कह सकते हैं या नहीं कह सकते। मिसाल तब्दील करता हूं, तवज्जो रखना। फर्ज कर लें एक रिवायत आई है, उसमें नहीं आई है गर्म पानी से वुजू करना मकरूह है, सूरज के गर्म पानी से वुजू करना मकरूह है। इसकी 3 सूरतें हैं, तवज्जो रखना, लुत्फ लेंगे, समझ आ गई बात की तो बड़ी मजेदार है। नहीं आई है कि सूरज के गर्म पानी से वुजू करना मना है। इसकी 3 सूरतें मैं बना रहा हूं। एक मर्तबा ये है कि ये पानी अभी गर्म है, पानी अभी गर्म है, हाथ लगा के देखें, सूरज से गर्म हो चुका है, पानी अभी गर्म है, ठीक है, एक ये है। एक मर्तबा ये है कि अगर ये पानी पड़ा रहा तो मुस्तकबिल में ये पानी सूरज की शिद्दत गर्मी से गर्म हो जाएगा। अभी गर्म नहीं है लेकिन मुस्तकबिल में गर्म हो जाएगा। और तीसरी सूरत ये है कि यही पानी, ठीक है, ये पहले सूरज की गर्मी से गर्म हुआ है लेकिन अब ठंडा हो चुका है। पहले गर्म था, अब ठंडा हो चुका है, अब ठंडा हो चुका है। 3 सूरतें बन गई ना कि पानी हाल हाजिर में सूरज की गर्मी से गर्म है। एक मर्तबा ये है कि नहीं अभी गर्म ठंडा है लेकिन पड़ा रहा तो बाद में मुस्तकबिल में गर्म हो जाएगा। एक मर्तबा पहले गर्म था अब ठंडा हो चुका है। 3 सूरतें बनी है ना। ये जो पहली सूरत है कि अभी गर्म है, मुश्तक इसमें हकीकत है। और दलील कराहत जो कहती है गर्म पानी जो सूरज की गर्मी से हुआ है वुजू करना मकरूह है, ठीक है। देखो कितना मजा वाला मसला है, फतवा इसके ऊपर हो सकता है, ठीक है, कि दलील कराहत फिर आ जाएगी। एक पानी जो अभी गर्म है, कराहत वाली दलील उसको शामिल है कि अभी वुजू करेंगे तो मकरूह है, ठीक है। जिस तरह की आगा जान जो पानी अभी गर्म नहीं है बाद में गर्म होगा, दलील कराहत उसको शामिल नहीं है, यानी अभी वुजू कर लें तो वो मसलन क्या है, मकरूह नहीं है। बहस है उस तीसरी में जो पहले गर्म था अब ठंडा है, इसमें बहस आएगी, ठीक है, इसमें बहस आएगी मेरे बच्चे। जो पहले गर्म था अब ठंडा है, अब इस सिलसिले में अब हमने क्या करना है, दलील कराहत इसको शामिल है ये शामिल नहीं है, यहां इससे है। अगर हम कायल हो गए कि मुश्तक हकीकत है, मुश्तक बनाया गया है खसूस उसके लिए जो मुतलब्बिस बिल मबदा बिल फेल है, मुश्तक हकीकत है सिर्फ उसी के लिए जो हाल हाजिर में हो, हाल हाजिर में हो। तो क्योंकि अभी पानी गर्म नहीं है, मुश्तक की हकीकत है, वो सिफत उसी वक्त होनी चाहिए, गर्मी अभी होनी चाहिए थी, अभी नहीं है, तो दलील कराहत इसको शामिल नहीं है। अगर हम खुसूसियत के कायल हैं कि मुश्तक हकीकत है खुसूस मुतलब्बिस बिल फेल में, तो फिर दलील कराहत इसको शामिल नहीं है। लेकिन अगर हमने कहा कि मुश्तक बनाया गया है आम के लिए, आम के लिए, हत्ता आनन मा एक लहजा भी पहले गर्म था, एक लहजा भी पहले गर्म था
اور مشتق عام کے لیے ہے، تب پہلے بھی تھا تو اس کو بھی شامل ہے، تو وہ جو ہے دلیل کراہت پھر اس کو شامل ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی میرا آغا جان اگر مشتق میں ہم عام کے قائل ہو گئے کہ جس سے صفت وہ گزر بھی گئی ہے اس کو بھی مشتق صادق آتا ہے، تو یہ پانی جو پہلے گرم تھا اب ٹھنڈا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اب بھی اس سے پانی سے وضو کرنا اگر عام کے قائل ہو گئے تو کیا ہو جائے گا؟ مکروہ ہے۔ اب تو ٹھنڈا ہے، پہلے تھا، لیکن اگر عام کے قائل ہو گئے آئیں گے نا ہم، ٹھیک ہے، کہ مشتق عام کے لیے ہے کہ یعنی پہلے ہو اب نہ ہو تو اس پہ بھی فٹ آتا ہے، تو پھر آگے جان دیکھ لیں کتنا مسئلہ عظیم الشان ہے۔ یعنی یہ اصلاً اس بحث کے اوپر جو ہے جا کے پھر آگے فتویٰ مترتب ہونا ہے کہ جی سورج کے گرم پانی سے وضو کرنا مکروہ ہے یا مکروہ نہیں ہے۔ اگر کوئی دیکھ لو، اگر کوئی اس بات کا قائل ہے اور اس نظریے کا قائل ہو گیا کہ مشتق حقیقت ہے صرف اس میں جس میں حال حاضر میں وہ صفت ہو، ٹھیک ہے، تو پھر وہ اس جگہ کے اوپر کہ جو سورج کا سے پانی پہلے گرم تھا ابھی نہیں ہے قرات کا فتویٰ نہیں دے گا کیونکہ ابھی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی مشتق میں اس نظریے کا قائل ہو گیا کہ مشتق عام کے لیے ہے حتیٰ جس سے وہ مبدا اور صفت گزر گئی ہے اس کے لیے بھی مشتق ہے، تو وہ پانی جو پہلے گرم تھا اب نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ پہلے گرم تھا اور مشتق عام کے لیے ہے اب بھی دلیل کراہت آ جائے گی۔ ٹھیک ہو گئی میرا جان بات؟ اب آپ توجہ فرمائیے، یہ مطلب میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الامر الثانی عشر، 12واں امر، حل المشتق حقیقت فی خصوص المتلبس بالمبدا بالفعل او اعم منہ ومما انقضى عنہ المبدا۔ کیا مشتق حقیقت ہے فی خصوص المتلبس بالمبدا؟ آپ کو میں بتا چکا ہوں متلبس یعنی متصف، بالمبدا یعنی صفت کے ساتھ متصف ہے، بالفعل یعنی اس وقت، جو اسی وقت حال حاضر میں صفت کے ساتھ متصف ہے خصوصی طور پر۔ کیا مشتق اس میں حقیقت ہے؟ او اعم من ہو، یا اس سے بھی مشتق حقیقت ہے، عام میں من ہو، جو متلبس بالمبدا بالفعل ہے، وَمِمَّا انقضى عنہ المبدا، اور اس سے بھی جس سے وہ مبدا گزر چکا ہے۔ مبدا یعنی صفت، مبدا یعنی صفت، یعنی جس سے وہ صفت گزر چکی ہے اس پر بھی مشتق صادق آتا ہے۔ عنوان الفاظ تھوڑے سخت ہیں، بات کا نتیجہ مثال سے پہنچا ہوگا انشاءاللہ۔ حل المشتق حقیقت فی خصوص المتلبس بالمبدا بالفعل او العام منہ ومما انقضى عنہ المبدا۔ کیا مشتق حقیقت ہے خصوص متلبس بالمبدا میں، یعنی جس میں صفت جو بالفعل جو اس وقت وصف یا صفت سے متصف ہے یا عام ہے اس سے، ومما انقضى عنہ المبدا، اور اس سے جس سے مبدا گزر چکا، جس سے مبدا یعنی صفت، مبدا یعنی صفت، متلبس یعنی متصف، بالفعل یعنی اس وقت۔ یہ دو چار جملوں کا معنی لفظوں کا یاد رکھنا۔ انہو اتفقت کلمتہم علی ان المشتق حقیقت فی المتلبس بالمبدا بالفعل۔ انہو اتفقت کلمتہم، اصولیوں کے کلمات اتفاق ہے، اصولیوں کے کلمات میں اتفاق ہے، کس بات میں؟ اللہ ان المشتق حقیقت فی المتلبس بالمبدا بالفعل، کہ مشتق بریکٹ میں مثلا لکھ لو، مثال جو دی تھی عالم، مشتق یعنی مثلا عالم حقیقت ہے فی المتلبس بالمبدا، حقیقت ہے فی المتلبس یعنی جو متصف ہے، بالمبدا یعنی وصف، وصف یعنی علم، بالفعل یعنی ابھی،
جس میں ابھی مبدا یعنی علم پایا جاتا ہے، جو ابھی علم سے متصف ہے، اس میں حقیقت ہے۔ اصولیوں کا اتفاق ہے کہ مشتق، بار بار کہہ رہا ہوں عالم مثلا، حقیقت ہے متلبس بالمبدا بالفعل میں، یعنی جس کے پاس فی الحال اسی وقت علم پایا جاتا ہے۔ وَمَجَازٌ فِي مَا يَتَلَبَّسُ بِهِ فِي الْمُسْتَقْبِلِ، اور اس میں بھی اتفاق ہے، اور مجاز ان المشتق حقیقت و ان المشتق مجاز، مشتق مجاز ہے کس میں؟ فی ما یتلبس بہ فی المستقبل، کہ جس میں کیا جان مستقبل میں وہ مبدا سے متصف ہوگا، مستقبل میں ہوگا، ٹھیک ہے، مستقبل میں مبدا سے متصف ہوگا، یعنی جو ابھی تازہ وارد ہے، 1 مہینہ ہوا ہے، درس میں آیا ہے، اس کو بھی کہنے لگ جاتے ہیں ہم طالب علم، علامہ صاحب حال ہے چطور ہے، کیسے ہو، ٹھیک ہے، علامہ کہنا شروع کر، وہ بھی یہ کوئی علامہ بنا ہے، تازہ آیا ہے، لیکن مستقبل کو دیکھتے ہوئے کہ یہ بن جائے گا، ابھی جو کہتی ہیں علامہ عالم، یہ تمام کا اتفاق ہے کہ یہ کیا اس میں مجاز ہے۔ وَاخْتَلَفُوا فِي مَا انْقَضَى عَنْهُ التَّلَبُّسُ، اور اصولیوں نے اختلاف کیا ہے فی ما انقضى عنہ التلبس، جس سے تلبس گزر گیا ہے، تلبس جس سے انقضى عنہ التلبس ہے۔ مثلا مثال ایک دے رہے ہیں، اذا ورد النہی عن التوضؤ بالماء المسخن بالشمس، جب نہیں آئی ہے بالماء المسخن بالشمس کہ گرم پانی سے وضو کرنا، سورج کے گرم پانی سے وضو کرنا منع ہے، فَتَارَةً يَكُونُ الْمَاءُ مَوْصُوفًا بِالْمَبْدَأِ بِالْفِعْلِ، کبھی کبھی یہ پانی موصوف ہے مبدا کے ساتھ بالفعل، یعنی اسی وقت، مبدا یعنی وصف، کبھی کبھی پانی اسی وقت وصف سے کیا ہے متصف ہے، یعنی ابھی گرم ہے اسی حال میں۔ وَأُخْرَى يَكُونُ مَوْصُوفًا بِهِ فِي الْمُسْتَقْبِلِ، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ پانی جو ہے مستقبل میں گرمی سے متصف ہوگا۔ وَثَالِثَةً كَانَ مَوْصُوفًا بِهِ لَكِنَّهُ زَالَ وَبَرِدَ الْمَاءُ، تیسرا یہ ہے کہ یہ پانی موصوف تھا بہی المسخن بالشمس، سورج کی گرمی سے یہ متصف تھا، لکنہ زالا، لیکن زائل ہو گیا، وبرد الماء، اور پانی ٹھنڈا ہوا۔ فَإِطْلَاقُ الْمُشْتَقِ عَلَى الْأَوَّلِ حَقِيقَةٌ، مشتق کا استعمال کرنا علی الاول، اول یعنی وہ پانی جو ابھی گرم ہے، حقیقت حقیقت ہے۔ وَالدَّلِيلُ الْكَرَاهَةِ شَامِلٌ لَهُ، دلیل کراہت اس کو شامل ہے، یعنی جو کہتی ہے نا گرم پانی سے وضو کرنا مکروہ ہے، سورج کے گرم پانی سے، ابھی کیونکہ پانی گرم ہے سورج سے وضو کریں گے تو مکروہ ہے۔ کما ان اطلاق علی الثانی مجاز، جس طرح مشتق کا اطلاق کرنا ثانی پر، یعنی کیا ثانی؟ وہ پانی جو آئندہ گرم ہوگا ابھی نہیں ہے، مجاز مجاز ہے، لا یشملہ دلیلہا، دلیل کراہت اس کو شامل نہیں ہے۔ وَأَمَّا الثَّالِثُ، اما تیسرا بھلا کیا تھا؟ جو کانا موصوفاً بے، گرم تھا لیکن اب نہیں ہے، فَقَوْنُهُ حَقِيقَةً أَوْ مَجَاز، وہ حقیقت ہے یا مجاز، وَبِالتَّالِي شُمُولُ دَلِيلُهَا وَعَدَمُهُ مَبْنِيٌّ عَلَى تَحْدِيدِ مَفْهُومِ الْمُشْتَقِ، ٹھیک ہے، نتیجتاً دلیل کراہت اس کو شامل ہے، وَعَدَمُهُ، اور شامل نہیں ہے، دلیل کراہت شامل ہے، یہ شامل نہیں ہے، یہ مبنی ہے کس بات پر؟ اللہ تحدید مفہوم المشتق، مفہوم مشتق کی حد بندی پر مبنی ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ مشتق کی مفہوم کس حد تک ہے، پھر کہیں دلیل کراہت آئے گی یا نہیں آئے گی۔ فلو قلنا، اگر ہم کہیں بِأَنَّهُ مَوْضُوعٌ لِلْمُتَلَبِّسِ بِالْمَبْدَأِ بِالْفِعْلِ، اگر قائل ہو گئے کہ مشتق بنایا گیا ہے للمتلبس بالمبدا بالفعل کے لیے،
کہ جس میں فی الحال بالفعل اسی وقت وہ صفت پائی جاتی ہے، یکون الاطلاق مجازن، تو اطلاق مجازی ہوگا، والدلیل غیر شامل لہو، اور دلیل پھر اس کو شامل نہیں ہے، ولو قلنا بانہ موضوع لما تلبس بہ ولو انما، اگر قائل ہو گئے کہ مشتق بنایا گیا ہے لما تلبس بہ، ٹھیک ہے، لما تلبس بہ کا کیا مطلب ہے کہ جس سے وہ متلبس تھا، ولو انما یعنی اگرچہ ایک لحظہ متلبس تھا، فیکون الاطلاق حقیقیاً، پس پھر اطلاق حقیقی ہے، والدلیل شاملا لا، دلیل اقرار شاملا لہو، اس پانی کو، اس طرح کے پانی کو جو ابھی ٹھنڈا ہے لیکن پہلے گرم تھا، دلیل اقرار اس طرح کے پانی کو شامل ہے، والمشہور انہ موضوع للمتلبس بالفعل، اور مشہور یہ ہے کہ یہ وضع ہوا ہے مشتق متلبس بالفعل کے لیے، وقبل الخوض فی المقصود نقدم امورا، اور بحث میں مقصود میں داخل ہونے سے پہلے، ٹھیک ہے، نقدم امورا، ٹھیک ہے، ہم امور کو مقدم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بحث تھوڑی سی تھی دقیق، پتہ نہیں میری بات آپ تک پہنچی یا نہیں، میں آگے نہیں پڑھتا، اسی پر اینڈ کرتا ہوں، لیکن ذرا توجہ فرما لیں، یہ امر ثانی کے سلسلے میں ہے جناب، یہ بحث جی ہم یہ کر رہے ہیں کیا مشتق حقیقت ہے خصوص متلبس بالمبدا بالفعل میں، یا عام ہے اس سے اور جس سے وہ مبدا گزر گیا ہو، کیا مطلب ہے؟ مشتق عرض کیا درس میں کہ نحوی اور اصولی کے درمیان فرق ہے، فعلاً جس میں نحوی اور اصولیوں کا اتفاق ہے، وہ ایک مثال دی ہے عالمون مشتق ہے، آگے بتاؤں گا اصولی کیا ہے، نحوی کیا ہے مشتق، لیکن فعلاً آج میں یہ ہوا کہ عالمون مثلاً جی مشتق ہے، متلبس کا مطلب ہوتا ہے پہننا، ٹھیک ہے، یعنی متصف ہونا، مبدا کا مطلب بتایا تھا صفت، مبدا یعنی صفت، بالفعل یعنی اس وقت، ٹھیک ہے، تو پھر یہ بات سوال کیا تھا میں نے کہ کیا مشتق حقیقت ہے اس میں جس میں بالفعل اسی وقت صفت پائی جاتی ہے، اسی وقت وہ مشتق صفت سے متصف ہے، اسی وقت وہ صفت کو اپنے اوپر ڈالے ہوئے ہے، پہنے ہوئے ہے، یا عام ہے اس سے، حتیٰ اس کو بھی مشتق کہتے ہیں، عام کے لیے ہے، حتیٰ جس سے وہ صفت گزر چکی ہو، مبدا یعنی صفت جس سے گزر چکی ہو، پہلے تھی اب نہیں ہے، اس کو بھی مشتق کہتے ہیں، ٹھیک ہے، عام کے لیے مشتق کی جو وضع ہے کیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بات بتانی تھی، اور اس کو میں نے آپ کی خدمت میں مثال کے ضمن میں سمجھایا، عالم کی مثال دی، ایک جس کے پاس ابھی علم ہے، عالم ہے، حقیقت ہے اس میں، مشتق اس میں حقیقت ہے، کوئی شک نہیں، ایک وہ عالم جو ابھی بن رہا ہے، ان قریب بنے گا، اس کو مجاز کہتے ہیں، ایک اس کی بات ہے جس میں تھوڑا جھگڑا چلتا ہے اصولیوں کا، کہ ایک بندہ 5-6 سال پہلے یا کچھ عرصہ پہلے عالم تھا، اب وہ بھول گیا، علم بالکل نہیں ہے، اب اس کو کہ عالم صاحب، علامہ صاحب کہنا، ابھی حال حاضر میں علم کی نسبت دینا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، یہ بحث ہے اس میں آگا جان، کہ مشتق خصوصی وضع ہوا ہے اس میں جس میں ابھی صفت ہے، ٹھیک ہے، یا اس کے لیے جو عام ہے یعنی جو پہلے تھی اب نہیں ہے، اگر ہم اس بات کے قائل ہیں کہ مشتق صرف اس میں خصوصی طور پر حقیقت ہے جس میں ابھی صفت ہو، تو اس بندے کو جس کے پاس پہلے علم تھا ابھی نہیں ہے عالم نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر عام کے قائل ہیں تو کیونکہ پہلے تھا اب بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مثال دی ہے عالم کی۔ اسی طرح آپ کوئی اور مثال لے لیں، مثلا جج کی مثال لے لیں، جج کی فرض کریں، ایک بندہ جو ابھی جج ہے اس کو جج کہتے ہیں،
ٹھیک ہے. ایک بندہ جو ہے ابھی مطلب ہے کچھ سیکھ رہا ہے بعد میں جج بنے گا اس کو مجاز کہتے ہیں. ایک بندہ پہلے جج تھا اب گھر میں ہے اس کا وہ ختم ہو گیا کام, ٹھیک ہے, وہ اس کا جو شعبہ تھا جج والا فیصلے کرنا وہ ختم کر کے اب گھر میں ہے ابھی نہیں ہے جج. اب بھی اس کو کہہ سکتے ہیں ابھی تو ریٹائر ہو گیا ہے جج صاحب, کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ توجہ فرمانا, بحث پہلے دو میں ہے ہی نہیں. جو ابھی جج ہے مشتق اس میں حقیقت ہے کوئی شک نہیں. وہ بندہ جو بعد میں جج بنے گا اس میں مجاز ہے کوئی شک نہیں. اصولیوں کا اختلاف اس میں ہے کہ جو پہلے جج تھا اب ریٹائر ہو چکا ہے اس کو ملیں دیکھیں تو جج صاحب کہہ سکتے ہیں یا نہیں. اس میں اصولیوں کا اختلاف ہے. کچھ اس بات کے قائل ہیں کہ مشتق حقیقت ہے اس میں جس میں بالفعل وہ مبدا ہو, یعنی جو بالفعل ابھی جج ہے اس کو جج کہہ سکتے ہیں لیکن جو پہلے تھا اس کو اب نہیں کہہ سکتے. لیکن اگر ہم عام کے قائل ہو جاتے ہیں کہ نہیں آگا جو پہلے تھا اب نہیں ہے, ہم عامی ہیں, یعنی مشتق عام کے لیے وضع ہوا ہے حتیٰ جس سے وہ صفت گزر گئی تو اب بھی اس کو جج کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ساری اگر صفحے کے اندر بحث یہی تھی. کوشش آپ کو بار بار دہراتا رہوں کرتا رہوں کہ یہ مطلب پہنچ جائے. پھر انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں, ٹھیک ہے نا, پریشان نہ ہونا کہ جناب یہ مشتق اصولی کی تعریف نہیں کی. نہیں, کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں مشتق نحوی اور مشتق اصولی کے درمیان جو فرق ہے وہ بیان کروں گا. اور اس مطلب پہ جو آج مقدمہ بنا کہ مشتق کی حقیقت خصوص متلبس بالمبدا بالفعل میں ہے یا عام ہے جس سے وہ گزر بھی جائے, ٹھیک ہے, تو اس میں کیا نظریہ بنتا ہے اس کے اوپر بعد میں جو ہے نا دلیلیں دیں گے. اور مشہور اس بات کے قائل ہیں کہ مشتق بالفعل کے لیے حقیقت ہے, اور ایک نظریہ اور ہے کہ جو عام کے قائل ہیں ان کی بھی دلیلیں ہیں, جو خاص کے قائل ہیں ان کی بھی دلیلیں ہیں, عام والوں کی بھی دلیلیں ہیں, جو کہ انشاءاللہ مسئلہ بھی کوئی ختم نہیں ہوا, ابھی تو مقدمہ باندھا ہے. یہ بعد میں آئے گا کہ آیا ہم صحیح والے, آیا ہم خصوص متلبس بالمبدا بالفعل کے قائل ہیں یا عام کے قائل ہیں, خصوصیت کے قائل ہیں یا عام کے قائل ہیں. یہ انشاءاللہ دونوں کی دلیلیں آگے پڑھیں گے کیا ہوتا ہے, مطلب آگے چلے گا. ٹھیک ہے, دیکھ لو آگا جان کتنا سمرا پیارا مترتب ہوتا ہے اس بحث کے اوپر. اصول اگر بندے کو اچھی آتی ہو تو اسی کو دیکھ لو, گرم پانی سے وضو کرنے والے مسئلے میں اگر عامی ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ پانی جو پہلے گرم تھا اب گرم نہیں ہے وہاں بھی وہ جناب فتویٰ دے دے گا کہ اب بھی وضو کرنا مکروہ ہے. اگر خصوصیت کا قائل ہے جو بالفعل گرم ہونا چاہیے تو وہ کہے گا کراہت نہیں ہے. بڑی مزے والی بحث ہے یقین, یعنی موفق معید رہیں. سلامتی ہو آگا جان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.